اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آئی ہے. ایک طرف مذاکرات میں پی ٹی آئی کنفیوژن میں نظر آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مشیر کو ہائر کر لیا ہے جن کا نام ہے رچرڈ اینل گرینل. ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے 26 نومبر کو اور کہا تھا کہ عمران خان کو رہا کرو, اور اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر بن گئے ہیں. جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کون لے سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ بھلے جو بھی حالات موجودہ ہوں, ان کے مذاکرات بھلے آگے نہ بڑھ رہے ہوں, لیکن ان کو امید کی کرن آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ میں نظر آ گئی ہے. یہ بھی ہم آپ کو بتا دوں کہ عدالت کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب نے قوم کو بتایا کہ یہ قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے, آپ کے لیے, میرے لیے, یہ قوم ٹک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کیونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حکومت کلائمیٹ کانفرنس COP 28, COP 29, باکو, دنیا بھر میں تقریریں پوری کابینہ جاتی ہے, لاہو لشکر کے ساتھ سارے مہمان صحافی جاتے ہیں اور کور کرتے ہیں اس ایونٹ کو, اور پھر کہا جاتا ہے کہ $9 ارب کے ہم پلیجز لے آئے ہیں, موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے ہماری پالیسی تیار ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا حکومت کی حکمت عملی پر, سنیے غور سے. What has happened in Pakistan? Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. Because always we gave directions. Please do fix this. Please go do fix this. Come up with a new plan to do this. But never figured out whether at all the government had political will, that's aside. Did they ever have the money to do this? Or did they have the budget to do this? We never talked about it. Somehow the government never raised this question before us either. So while the courts kept on directing in Asghar Laghari, DG Cement, and a number of other score of cases that we'll do this, CDA was directed to come up with a design which is climate resilient. All buildings in Islamabad should be urban climate resilient, but nothing really happened. So without climate finance, our right to life, which is Article 9 of the Constitution, our right to human dignity, which is Article 14, is under threat to our understanding. To me, it's like jis tarah hai na ki truck ki batti ke piche hum lage hue hain, there is nothing that's coming our way. اللہ اس قوم کو ٹرک کی بتی سے بچائے کیونکہ اس وقت ہم یقیناً مشکل میں ہیں. میرے ساتھ کمال پینل موجود ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کے ساتھ ڈسکشن کا آغاز کروں گا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف کی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جھگڑا صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. رفیق رجوانہ صاحب فرام PMLN, نجمی عالم صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی بےحد مشکور ہوں, اور اسلم غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ فرام JUIFA. تمام مہمانوں کا بےحد مشکور, شکر گزار. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, آپ سے گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. جھگڑا صاحب یہ بتائیے, آج یقیناً بڑا دن ہے, 16 دسمبر ہے, 1971 ہو 2014 ہو, سبق سیکھا ہم نے. ہیو وی لرنڈ فرام ہسٹری اور ناٹ؟ جھگڑا صاحب. جی طلعت صاحب تھینک یو. سوری, میں پہلے ایک چیز کہوں گا, مجھے آپ کی ٹیم نے بتایا تھا کہ پینل نہیں ہوگا, so I have a limited. میں جانتا ہوں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, پلیز گو ہیڈ سر. میں آپ کے سوال I will let you go soon. سر دیکھیں, ایسے ہے کہ اگر آپ یہ 16 دسمبر کا دن دیکھ لیں, اس سے پہلے تو ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ فال آف ڈھاکہ بات ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, جس طرح آج یہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نومبر 26 کے بارے میں جو ہوا ہے اس پہ بات ہی نہ کریں. لیکن لیٹس گیٹ ٹو دا ڈے ایٹ ہینڈ, اور پہلے بات کرتے ہیں. جہاں تک APS کی بات ہے, 10 سال ہو گئے اور آج APS جتنا ریلیونٹ ہے شاید پچھلے 10 سال میں وہ تھا نہیں, کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ ایک بار پھر اٹھ رہا ہے. لیکن ہماری فوکس کیا ہے؟ کیا کوئی اس ملک میں کہہ سکتا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کا جو فوکس ہے وہ اس دہشت گردی کے ساتھ لڑنا ہے؟ آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں دیکھ لیں, وہاں PTI کے لیڈران کے خلاف کیسز کے کوئی اور چیز پروسیس کرنے کا ٹائم ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟ تو واقعی ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اب اگر آپ 1971 کے ایونٹس پہ آ جائیں, اس پہ پچھلے سال میں نے ویسے آؤٹ آف انٹرسٹ 9-10 کتابیں پڑھی تھی ہر پوائنٹ آف ویو کا, اور 3-4 چیزیں ظاہر ہوتی. دیکھیں, جو مجھے کم از کم لگا کہ چونکہ ہم اس ایک کرائسس کو ماننا نہیں چاہتے تھے,
اور اس پہ اس وقت سچ بولا نہیں جا رہا تھا، تو جتنے بھی مواقع تھے اس کرائسس کو سالو کرنے کے، اور جتنا لیٹ وہ کرائسس سالو ہو سکتا تھا، کسی نے کیا کیا؟ اور 3-4 چیزیں اسٹک آؤٹ کرتی ہیں. کیا آج ہم نے سیکھا ہے کہ پاکستان میں فیڈرلزم کے لیے یا جو بھی اقوام رہتے ہیں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں، پنجابیوں کے، ہم سب پاکستانی تو ہیں، لیکن فیڈرلزم کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اقوام بھی جو ہیں بذات خود یہ بھی پاکستانی کے ڈیفینیشن کا حصہ ہے. اگر ہم یہ مان جاتے کہ بنگالی جو ہیں وہ پاکستان کا 55% حصہ ہے، تو شاید آج پاکستان جو ہے وہ جتنا مضبوط ہے اس سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا. پہلی بات. دوسری بات، اگر 1970 کے الیکشن کے رزلٹ ہم مان جاتے تو شاید پاکستان آج ویسے کھڑا ہوتا. تیسری بات، اگر ہم صرف سچ کی آوازیں نہ دباتے، اور یہ آپریشن سرچ لائٹ سے پہلے بھی اور آپریشن سرچ لائٹ کے بعد بھی، تو شاید پاکستان آج کھڑا ہوتا. کیونکہ ہم تو 15 دسمبر تک کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے. کم از کم جو ویسٹ پاکستان میں جو نیریٹو سپریڈ کیا جا رہا تھا، 16 دسمبر کو جو ہوا اس پہ کوئی فخر محسوس نہیں کرتا اور کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا. کریکٹ. لیکن ہاں، ہمیں اپنی تاریخ سیکھنا پڑے گا. بہت ضروری ہے سر، ہمیں تاریخ سے بہت سیکھنا ہے سر. اب سر پی ٹی آئی کا تھوڑا ڈسکشن کرنا چاہوں گا. آج اے ٹی سی کے جج باہر تک چھوڑنے آئے جن کو رہا کیا گیا ان کی جانب سے، کیونکہ ویکینڈ پہ ہم نے دیکھا وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک طرف اے ٹی سی کے جج صاحب رہا کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر لگے ہیں رچرڈ ایلن صاحب، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی 26 نومبر کو ٹویٹ کیا تھا ریلیز عمران خان. کتنے آپٹیمسٹک ہیں اور مذاکرات کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، ہر لیڈر کا اپنا بیان ہے. یور ویوز آن آل دیز ایشوز سر. 3 باتیں. جہاں تک امریکہ میں جس کا بھی لگنا ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہاں، ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ توقع ضرور ہو سکتی ہے، جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی رہی ہے، کہ پاکستان میں کسی قسم کی اللیجیٹمیٹ رژیم یا مارشل لا رژیم یا سوڈو مارشل لا رژیم کو کسی بھی وقت سپورٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے. باقی ہم اپنی جنگیں خود لڑ لیں گے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کہی، پی ٹی آئی میں کنفیوژن اور نیریٹو کی ہے. دیکھیں، یہ اگر میں نہ مانوں تو میں جو ہے وہ جو پوری دنیا کو آبویس ہے وہ اس سے انکار کر کے میں نہ اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ بڑھاؤں گا. لیکن ایک چیز کلیئر ہے، اس پارٹی کا مشن کلیئر ہے اور اس پارٹی کی لیڈرشپ جو عمران خان کے فارم میں ہے وہ کلیئر ہے. ہمارے انٹرنل جو یادیں کل کم ہو جائیں گے، یہ مشن اور عمران خان کی لیڈرشپ اور ان کی اسٹیڈ فاسٹنس وہ کم نہیں ہوگی. 500 دن انہوں نے جیل میں گزار دیا اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5000 دن گزارنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس قوم کی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں اگر تاریخ ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے تو وہ یہی سکھاتی ہے کہ ایسے مواقعوں پہ ہمیں ڈائیلاگ یا جو ایک سینس طریقے سے ایسے مسئلے سالو کرنے کا جو موقع ہے وہ تب تک نہیں ڈیلے کرنا چاہیے جب تک اٹس ٹو لیٹ اور نقصان بہت زیادہ ہو جائے.